السلام بھی بڑے باحیا تھے، اور ہر نبی باحیا ہوتا۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے، پہاڑوں میں ایک چشمہ تھا، وہاں جا کے غسل فرماتے تھے لوگوں سے دور، اور کپڑے اتار کے آپ نے پتھر پہ رکھے اور چشمے میں آپ اتر گئے، غسل کرنے لگے۔ جب فارغ ہوئے دیکھا کہ وہ پتھر جو ہے کپڑے لے کے بھاگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فرمایا صوبی حجر صوبی حجر، اوے میرا کپڑے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور وہ وہاں آ کے رکا جہاں دشمنوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں آ کے کھڑا ہوا۔ ان نے دیکھا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی عیب نہیں ہے، ہم تو جھوٹ بولتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو مارا تو اس پتھر میں نشان بھی پڑ گیا۔ یہ بھی قرآن میں ہے، کوئی الف لیلہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بھی ایسے نہ بنو جیسے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں، عیب لگائے، پھر اللہ نے ان کو ان عیبوں سے ان الزامات سے بری کر دیا۔ تو وہاں بھی وہ عصا ہے، آپ نے عصا مارا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے اور فرعون کا لشکر تعاقب میں آ رہا ہے اور سامنے دریا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ آپ دریا میں اس عصا کو ماریں۔ آپ نے مارا تو دریا میں راستے بن گئے، وہاں بھی وہ عصا ہے، کیونکہ اس قصے کا عمود ہی عصا ہے، یعنی پورا قصہ اسی کے ارد گرد گویا گھوم رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا میں آئے، اب جناب یہاں پر بھی وہی مشکل میں قوم پڑی کہ پانی نہیں ہے، تو اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پہ اپنا عصا مار۔ یہ بھی معجزات انبیاء ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوئے اس میں وہ پاؤں کا گویا کہ ایک قسم کا نشان پڑ گیا، حالانکہ پتھر پہ کیسے آپ 2 سال کھڑے رہے مجالے میں نشان پڑے۔ یہ بھی معجزہ ہوتا ہے نبی، تاکہ وہ پتھر پہچانا جا سکے، پتہ لگ سکے کہ وہ کون سا پتھر ہے۔ اب جب 12 چشمے بن گئے، تقسیم ہو گئے، اب ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بھئی پانی کا انتظام تو ہو گیا، لیکن نہ تو سایہ تھا، صحرا ہے نا، صحرا سینا مشہور ہے، اب بھی ہے۔ یہ دنیا میں صحرا نجد، صحرا سینا، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ کی دعا ہم قبول کرتے ہیں، اور ہم بادلوں کا سایہ رکھیں گے، ہمیشہ ان کو دھوپ لگے گی نہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اب مسئلہ تھا ابھی کھائیں پیئے کیسے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو آسمانوں سے رزق بھیجیں گے۔ من اور سلوہ، یاد رکھو 2 چیزوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ من کہتے ہیں ترنجبین، ترنجبین ایک طبی لفظ ہے، یعنی ایک گوند کی شکل ہوتی ہے لیکن وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے سلوہ، سلوہ کا معنی ہے بٹیر۔ یہ ضروری نہیں کہ بٹیر ہی ہو، بٹیر جیسا ایک پرندہ تھا، وہ بھنا ہوا اوپر سے گوشت آ جاتا تھا، اور میٹھے کے لیے وہ ترنجبین ہے، اور ساتھ گوشت ہے، اور چشمے کا پانی ہے، اور آسمانوں پہ بادل ہے۔
تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو پاک چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، حلال کو استعمال کرو، کھاؤ. اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ تو صرف اس بات سے منع فرماتے ہیں کہ حرام نہ کھاؤ. حلال چیز کیوں نہ کھاؤ؟ اور اس کے بعد اسی آیت مبارک میں ہے، اور یہ تفصیل جو ہے نا سورۃ البقرہ میں بھی اور سورۃ المائدہ میں بھی گزری ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہو اس بستی میں ٹھہرو، قیام کرو اور کھاؤ پیو جو چاہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہونا ہے، قولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا. ایک تو یہ بھی کہتے جاؤ گے یا اللہ ہماری توبہ، ہماری توبہ، ہماری توبہ، اور بالکل تواضع سے گردن جھکا کے گزرے اس شہر میں داخل ہو. اور اگر تم اللہ کے ان احکامات میں چلو گے تو اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے سنزید المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے. تم اگر اللہ کی نعمتوں کو حلال میں خرچ کرو، اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو حلال میں خرچ کرو، اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، اللہ اور دیتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا. اور یہ بھی قرآن میں وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ اور نعمتیں دے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کہتے اللہ کا جی بڑا شکر ہے، بڑا احسان، یہ شکر نہیں ہوتا. شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کی رضا میں خرچ ہو. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کعبہ دیکھو، روضہ دیکھو، مدینہ دیکھو، قرآن دیکھو، یہ نہیں کہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھو. یہ شکر ہے. اللہ نے پاؤں دیے ہیں تو نیکی کے کام میں چلے. اللہ نے زبان دی ہے، ذائقہ دیا کھانے کی، تو حلال کھائیں. یہ شکر ہے کہ اللہ کی ہر نعمت اللہ کے حکم کی پابند ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ. یہ ہوتا ہے شکر. اور اس کے بعد یہ تو بالکل ادنا درجہ ہے کہ ہر نعمت کے بعد الحمدللہ بھی کہو. پانی پیو، کھانا کھاؤ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کپڑا پہنو، الحمدللہ الذی کسانا من الارا. حتیٰ کہ حمام سے نکلو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی عن الاذی. یہ شکر. تو جب تم شکر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھا دے. لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. ان ظالموں نے جو اللہ نے فرمایا تھا اس کو انہوں نے بدل ڈالا. اللہ نے فرمایا تھا حطۃ، کہنے لگے حنطۃ، گندم کا دانہ، گندم کا دانہ. اللہ نے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو، لیکن انہوں نے اکڑ دکھائی. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمانوں سے عذاب دے. کیوں؟ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا نتیجہ پھر اللہ کا عذاب ہی تھا. یہ ہمیشہ عادت رہی ہے کہ کافر جو آتے تھے، یہودی جو آتے تھے، تو وہ صحابہ کو السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکم.
تو السلام کا معنی ہوتا ہے موت، سلام کا معنی ہے سلامتی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ایک یہودی گزرا، اس نے کہا السلام علیکہ یا محمد، تو بی بی عائشہ غصے میں کہا کہ وعلیکہ لعنت اللہ وغضب اللہ علیک، اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، اللہ کا تم پہ عذاب ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ بات تو یہی ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، وہ گالیاں دے تم دعا دو، یہ تم نے کیا؟ اس نے کہا حضور اما سمیت، آپ نے سنا نہیں کیا کہہ رہا تھا بدبخت؟ آپ نے فرمایا تم نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا السلام علیکہ، میں نے کہا وعلیکہ، تو اللہ میری دعا سنے گا، اپنے نبی کی دعا سنے گا یا اس بدبخت کی دعا سنے گا؟ تو میں نے تو جواب دے دیا۔ تو اس لیے معنی یہ تھا کہ اس دور میں بھی اللہ کے احکام کو اور ان چیزوں کو دشمن بدل دیتے، جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں نا ہمارے آج کل ایلیٹ کلاس جو ہے وہ بھی وہ سلام علیکم بھول گیا، وہ تو پرانی بات ہے، وہ بھی اب مارننگ اور گڈ مارننگ اور ایوننگ، اور اب تو وہ بھی چلا گیا، اب تو ہائے، اور کوئی چیز دیکھ کے خوش ہوں تو اب یہ نہیں کہ سبحان اللہ، نہیں واو۔ یہ ہے قوم بدل رہی ہے کہ نہیں جیسے کہ انہوں نے بدلا تھا؟ آج بھی وہی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اللہ نے فرمایا کہ ان بستی والوں سے، بستی سے تو نہیں پوچھا جاتا، یعنی بستی والوں سے آپ پوچھیں کہ اس بستی میں یہ قوم جب آباد تھی تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کا دن ان کا چھٹی کا دن ہوتا تھا۔ آج بھی یہودیوں کا ہفتے کا دن جو ہے چھٹی کا ہے، اور نصارہ کا دن جو ہے وہ اتوار ہے۔ اب تو خیر مسلمان بھی وہی اتوار کا ہی چھٹی کرتے ہیں، اور یہ بھی کبھی غور نہیں کیا کہ یہ اتوار جو ہے یہ سنڈے ہے، یعنی یہ سورج دیوتا، سنڈے جو ہے یہ سورج دیوتا ہے، سورج کے پجاریوں نے یہ نام تجویز کیے ہیں۔ منڈے مون دیوتا، چاند دیوتا، ہمیں تو ان کی نقل کر پھر کہتے ہیں جی اصل بات یہ ہے کہ ہم تو جمعہ کو مانتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاروبار بڑے عجیب ہو جاتے ہیں نا، کہ مثلاً ہم 2 چھٹیاں کریں، جمعرات جمعہ، اور پھر آگے ان کی چھٹی آ جائے ہفتہ اور اتوار، تو 4 دن جو ہے کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اتوار کی بھی جب ان کے پاس چھٹی ہوگی ہماری بھی چھٹی ہوگی تو اثر نہیں پڑے گا۔ اب 2 دن ہماری چھٹی ہو 2 دن ان کی چھٹی ہو تو کاروبار میں ہم پیچھے جا پڑے۔ عام لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ ابھی جب آپ کے رات کے 10-11 بجتے ہیں نا تو ابھی وہاں تو دن کے 9 بج رہے ہیں، تو کون سا تمہاری چھٹی خراب ہو رہی ہے؟ جب تمہاری جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہاں تو رات کے 2 بجے ہوتے ہیں، وہ کون سا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بس دھوکہ ہے، قوم کو دیا جاتا ہے۔ ہماری ماشاءاللہ سیدھی قوم ہے، ہر بات جلدی سے ماشاءاللہ مان لیتی ہے۔ ان کو بس کوئی آدمی ہو، کوئی چلانے والا ہو، جدھر لے جائے قوم حاضر ہے۔ مکے مدینے لے آؤ قوم حاضر ہے، اور قبروں پہ لے جاؤ قوم حاضر ہے۔ سرکار دو عالم کے روضے پہ لے جاؤ حاضر ہیں، اور پیروں کے روضے پہ لے جاؤ تو حاضر ہیں۔ مینا میں قربانی کراؤ تو قوم حاضر ہے، اور قبروں پہ اٹے گھٹے چڑھواؤ تب بھی قوم حاضر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب اللہ نے ان کو منع کیا، بھئی سبت والے دن شکار منع، وہ شکار زیادہ تر مچھلی کا کرتے تھے،
اچھا خدا کی شان ہے کہ جب وہ ہفتہ کا دن ہوتا ہے تو مچھلیاں بھی اوپر آ جاتی پانی میں، شرعن بالکل کھلی ہوئی تیر رہی ہیں، ظاہر ہے. اور جب ہفتے کا دن گزر گیا تو مچھلیاں بھی چھپ جاتی. امن ملے نا تو پھر جانور بھی اطمینان کرتا ہے نا کہ آج ہمیں شکار نہیں کریں گے. دعا کریں اللہ پاکستان کے حالات پہ رحم فرمائے. ہمارے دوست تھے اقبال قریشی صاحب، اسلام آباد میں نیک آدمی ہیں. وہ آج کل ان کو عملیات کے مسئلے میں دخل ہے، لیکن بہرحال ایک صالح آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں. ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا اور اس وقت وہ بیچارے ہسپتال میں ہیں. موت و زندگی کی کشمکش. ہمارے اپنے ضلع میں رحیم یار خان میں آج مسجد میں دھماکہ ہوا. اس میں میرے وہ دوست جو میرا وہاں کا کاروبار سارا سنبھالتے ہیں صحیح صاحب، ان کو بھی اللہ نے بچایا. بس ایسے کوئی قدرتی ایک سیکنڈ ہی ہمیں اوپر نکل گیا اس جگہ سے تو وہاں. لیکن زخمی ہوئے ہیں لوگ، شاید مرا تو کوئی نہیں لیکن زخمی ہوئے کہ سیکورٹی والوں نے اس کو باہر روکا، اندر نہیں پہنچ سکا وہ ظالم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو یہ دہشت گردی، یہ فساد، یہ سب یہودیوں کا، یہود اور ہنود کا ایجنڈا ہے جس پہ تم چل رہے ہو. مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کبھی وہ فساد فی الارض نہیں کر سکتا. یہ جو ہے نا جی، ان میں دو لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ غربت سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ایجنٹ ان کو 10 لاکھ 20 لاکھ دے کے خرید لیتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے ماں باپ کو دے دو، وہ تو عیش کریں گے نا، تم چڑھ جاؤ بلی. یا پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا برین واشنگ کی جاتی ہے کہ یار یہ کہاں کون سا اسلام ہے، نہ قرآن کا قانون ہے، نہ قرآن پہ چلتے ہیں، نہ حضور کا پاک کے فرمان پہ چلتے ہیں. کھلم کھلا سینما ہے، کھلم کھلا تھیٹر ہے، کھلم کھلا مجرے ہیں، ننگی عورتیں ڈانس کریں. یار یہ کوئی مسلمان، ان کو تو مارنے سے جنت میں جاؤ گے. کچھ کے دماغوں میں اس طرح بٹھایا جاتا ہے، وہ جنت جانے کے لیے حضرت صاحب نکلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرنا جہنم ملتی ہے، جنت نہیں ملتی. فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا مہینا. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم برائی دیکھیں مار ڈالیں. سمجھاؤ، نہیں سمجھتے تو تمہارے ذمہ سمجھانا ہے، دعوت دینا. مارنے کا حکم نہیں. بیوی بے حیا ہوگی طلاق دے دو. مارنے کا حکم نہیں ہے، قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. اب تو جی کھلم کھلا ہے، خاوند بیوی کو زہر دے رہا ہے اور بیوی خاوند کو زہر دے رہی ہے. وہ اس پہ تیزاب پھینک رہا ہے، وہ اس پہ تیزاب پھینک رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. دعا کیا کرو. اور تو ہم دعا کے بھی اصل میں ہم لائق نہیں رہے کہ اندر کھانا حرام کا ہے، دعا کیسے منظور. لیکن پھر بھی آخر مانگنا تو ہے نا جی. تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جی جیسے نہر ہے نا جی، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نالے نکال کے آگے حوض بنا لیا. وہ جو ہفتے والے دن جو مچھلیاں آتی نا جی تیر کے، ان میں آگے حوض میں آ جاتی، آگے جالی لگی ہوئی اور نکل نہیں سکتی تھی. وہ کہتے دیکھو جی اللہ نے فرمایا نا کہ ہفتے کو شکار نہ کرو. ہم بھی تو نہیں کرتے، ہم تو اتوار کو جا کے کرتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کے احکام کو بدل ڈالا. جیسے آج بھی مسلمان کہتا ہے کہ قرآن میں جو شراب ہے وہ ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور ایک جگہ انما حرم علیکم المیتۃ والخمر والمیسر. وہ کہتے ہیں وہ تو خمر ہے، وہ حرام ہے نا. خمر وہ ہوتا ہے جو انگوروں سے نکالا جائے. ہم تو جناب وسکی پیتے ہیں، اسکاچ پیتے ہیں، شیمپین پیتے ہیں. یہ وہ خمر تھوڑا ہے. تو یہ بھی وہی کرتے ہیں جو یہودیوں نے کیا تھا کہ نام بدل ڈالیں. تو نام بدلنے سے وہ چیز حلال تو نہیں ہو جاتی. آج چلو ابلیس کا بھی اور نام رکھ لو تو کیا فرق پڑ جائے گا اس کو.
نام بدلنے سے ابلیس نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی ان بستی والوں سے پوچھیں گے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ جب وہ ہفتے کا دن ہوتا تو کھلی ہوئی مچھلیاں آتی ہیں، اور جب ہفتہ گزر جاتا تو پھر وہ مچھلیاں بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا اس طرح ہم امتحان لیتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا ہے ہفتے کو اتوار کا، ہفتے کو شکار کریں یا اتوار کو شکار۔ اصل تو امتحان ہے مولا کا، میرا حکم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا اختبار و امتحان لیتے ہیں۔ اور تم تو یہ دعا کیا کرو جیسے حضور نے سکھلائی ہے، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا۔ یا اللہ ہم پہ احسان فرما، امتحان کے ہم قابل نہیں۔ واللہ اعلم۔